بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اس وقت اس کا عرش پانی کے اوپر تھا. یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز سے کہہ دے ہو جا اور وہ ہو سکتی ہے، تو اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں کیوں بنایا؟ اللہ نے دنیا کو 6 دن میں کیوں بنایا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل. اللہ کی مرضی، ہم کون ہوتے ہیں اللہ سے سوال کرنے والے؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ فوراً پیدا کرنا چاہتا فوراً پیدا کر دیتا. اس نے 6 دن میں پیدا کرنا چاہتا 6 دن میں پیدا کیا. ایک جواب تو یہ ہے لا یسأل عما یفعل. اللہ جو کرتا ہے اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. اللہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو دنیا کو فوراً پیدا کر دیتا، مگر اس نے 6 دن میں پیدا کر کے اپنے بندوں کو یہ سبق دیا ہے کہ جب تم کوئی کام کرو تو ٹائم لے کر کے کام کرو. تم تو انسان ہو، تم تو کمزور ہو. میں تو علی کل شیء قدیر ہوں، میں تو ہر چیز پر قادر ہوں. میں نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. تو میرے بندوں جب تم کوئی کام کرو تو سوچ سمجھ کر کے کرو، وچار کر کے کرو، سوچ سمجھ کر کے ٹائم لے کر کے کرو. جلد بازی میں کوئی کام نہ کرو. تو اس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس نے اس لیے اس دنیا کو پیدا کیا، اس نے زمین کو پیدا کیا، اس نے آسمان کو پیدا کیا. وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، وہ جانچنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا اکثر عملہ، کون زیادہ نیکی کرتا ہے. اللہ نے کہا کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ کے یہاں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی ہے، اللہ کے یہاں کوالٹی میٹر کرتی ہے. بہت نماز پڑھ کے آئے ہو، نماز ہے کیسی آپ کی؟ بہت روزہ رکھ کے آئے ہو، روزہ ہے کیسا آپ کا؟ بہت آپ نے نیکی کر کے آئی، نیکی ہے کیسی آپ کی صاحب؟ آپ کی نیکی پہلی بات تو یہ کہ خالص اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے؟ اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے تو آگے آیت آ رہی ہے کہ دوسروں کو دکھانے کا انجام کیا ہوتا ہے. پھر آپ نے نیکی تو کر لی، وہ نیکی آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی کہ نہیں کی؟ کہیں ایسا تو نہیں خود ساختہ اپنے من گڑت بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق آپ نے نیکی کر لی؟ اتنی بار درود شریف پڑھ لو، اتنی بار یہ پڑھ لو، اتنی بار وہ پڑھ لو، یہ دعا اتنی بار پڑھ لو تو کینسر ختم ہو جائے گا، یہ دعا اتنی بار پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا. آج کل ہمارے یہاں چلتا ہے نا ایسا. یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ دعا اور اذکار میں بھی ہم اپنی مرضی کے پابند نہیں ہے کہ کسی دعا کو ہم اپنی مرضی سے ہم اس کی گنتی فکس کر دیں. جس کی گنتی اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ یہ دعا آپ کو اتنی بار پڑھنی ہے، اس دعا کو تو ہم گنتی کے حساب سے پڑھیں گے. اور جس دعا کے بارے میں عام بات آئی ہے کہ یہ ذکر آپ کو کرنا ہے، یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے، درود شریف آپ کو پڑھنا ہے، اس دعا اور اس گنتی اس ذکر کو ہم گنتی کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے. یہ صحیح نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کیا کوالٹی دیکھی جائے گی. اس نے کہا ہم نے اس لیے دنیا کو پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں کون بہتر عمل کرتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون زیادہ بہتر عمل کرتا ہے. اس کے بعد ریاکاری کا انجام بتایا گیا. جو لوگ دکھانے کے لیے دنیا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا. من کان